اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلاء مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور ان سب بحثوں میں ایک بحث خود حضرت کی امامت ہے کہ امامت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور امامت کو کن معنوں میں کن الفاظ میں امامت کو جو لفظ امام ہے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ امام جو ہے اگر دیکھیں تو کافی جگہوں پہ اس کا استعمال ہے، اور جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے ان کو بھی امام کہتے ہیں، چونکہ لفظی طور پہ امام کا معنی ہوتا ہے آگے، سب سے آگے۔ تو امام جو ہے مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، کسی بڑے بزرگ کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا جاتا ہے، یا جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے ان کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں دوسرے بہت جگہوں پہ، اور جہان عرب میں بہت سی جگہوں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ جو ہم امام کہتے ہیں، امام یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو لوگوں کے اوپر حجت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امام، اور ان کی تعداد جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے ان کی تعداد بھی 12 تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کی تعداد بھی 12 تھی۔ اسی طریقے سے حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو جانشین ہے وہ بھی 12 ہے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ میرے بعد 12 اماماً، یا اس عبارت کو نقیباً، اور دوسرے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 نقیب ہوں گے، یا 12 امام ہوں گے، یا 12 ہادی ہوں گے، 12 ہادی ہوں گے، لوگوں کو ہدایت کرنے والے 12 افراد ہوں گے۔ تو یہ جو امامت حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ پوری امت کے لیے جو معرفی فرما رہے ہیں، یہ در حقیقت وہ امام نہیں ہے کہ جو لوگ عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ امام جو ہے یہ وہ امامت ہے کہ جو بالکل خدا کی طرف سے انسانیت کے اوپر حجت ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا کہ خدا کا انکار کرنا ہے، اور اس میں شک کرنا گویا کہ خدا کی خدائی کے اوپر شک کرنا ہے، اور اس میں تھوڑی سی رد و بدل کرنا گویا کہ آپ خدا کے قوانین کو پائمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو حجت ہوتی ہے کائنات کے اوپر، اس میں انسان جو ہے اپنی طرف سے کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے اسلامی فرق ہیں انہوں نے اس کے مقابلے میں خلافت کو لیا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بھی خلافت اور امامت جو ہے ہم ایک چیز کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی خود وہ بے شک ان کو لوگ بنائے یا نہ بنائے، لیکن خلیفہ بلا فصل جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور امام بھی ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو ہے ظاہری اور باطنی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ جو ہے ان کو امام مانے نہ مانے، خلیفہ مانے یا نہ مانے، وہ امام اور خلیفہ ہے، اور کائنات میں جو ہے وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور وہی لوگوں کے اوپر حجت ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جہاں دوسرے جو اسلامی فرق ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک شخص کو مثلا اپنے لیے امام بنا دیا، یا ان کو آپ خلیفہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن ہمارے پاس وہ تصور نہیں۔ البتہ انہیں سے بھی بعض کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مجبور ہو گئے، انہوں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور لکھ دیا کہ ظاہراً خلیفہ جو ہے وہ یہ لوگوں کا منتخب کیا ہوا ہے، اور باطنی خلیفہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ پاک و ہند کی کتابوں میں یہ آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی کہ ایسی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ خود باطنی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علیہ السلام ہے، چونکہ یہ سب سے افضل ہے، اور ظاہراً حکومت جو ہے لوگوں کی اصلاح و بہبود کے لیے جو لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کیا ہوا ہے،
تو وہ بہرحال ظاہراً جو ہے اس کی خلافت ہے. تو یہ بہرحال ہمارے ہاں اس چیز کی بھی رد موجود ہے, اور وہ پہلے والا نظریہ اس کی بھی ہم بالکل مذہب شیعہ میں, جو مذہب شیعہ اثنا عشریہ ہے, وہاں پر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. مذہب شیعہ میں امامت جو ہے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو, وہ ایک ہی شخص ہے, اور وہ خود رسول اللہ کے بعد وہی شخصیت ہے کہ جو غدیر کے میدان میں سب صحابہ کو, یعنی تقریباً صحابہ کو 1,24,000 یا 1,20,000 صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو ہمارے پاس جو ہے حدیث غدیر, جو کہ مرحوم علامہ امینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الغدیر میں 110 روایات سے 110 اہل تسنن کے روایات سے اس حدیث کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ خود غدیر کے روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام, اور یہ پورا واقعہ جو کہ ہم سب کا انشاءاللہ عقیدہ ہے. تو ہمارے پاس یہی خلافت کا تصور ہے, اور ہم جو ہے امام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے, اس کے لیے جو ہے بہت سارے فضائل بھی ہے, بہت سارے مناقب بھی ہے, جن کے سب ہم قائل ہیں, اور لعنت بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو خود ان کے فضائل مناقب یا ان کے دشمن ان سے, یعنی اولاً تو ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان سے اگر اس میں سے کسی ایک سے انکار کرے تو ہمارے لیے وہ آدمی قابل قبول نہیں ہے. وہ شخص سے اظہار براءت کرتے ہیں, اور ان کے جو دشمن ہے جنہوں نے ان کا حق غصب کیا, غاصبین حقوق ائمہ اطہار علیہم السلام ہے, تو ہم ان سے بھی جو ہے وہ اظہار بیزاری کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ہماری جو اظہار بیزاری ہے یا کسی سے محبت ہے, اس کا معیار ہمارے پاس اہل بیت ہے, اور یقیناً اہل بیت وہی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے اوپر حجت بنا کے بھیجا. تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمارے الحب للہ والبغض للہ کہ اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں, اور ہمارے حب کا معیار بھی خدا ہے, چونکہ خدا کی طرف سے ہے یہ سب چیزیں. اللہ کا قانون ہے, اللہ کے قانون میں آپ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں, اگر ایک استاد ہے وہ ایک قانون بناتا ہے, بچوں کے لیے قانون بناتے ہیں مدرسے میں, تو بچوں کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے, اگر نہ کرے تو بچے کو سزا ملتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت ذات باری تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا, اور اس قانون میں جو ہے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہے, اور اس کے بعد 12 ائمہ کا اعلان ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے واضح ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے کسی طریقے کے شک اور شبہ کی گنجائش یہاں پر نہیں ہوگی. انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ سید صغیر حسین نقوی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے. مشہد مقدس سے ہم انشاءاللہ جوائن کریں گے, اور یہاں پہ جو ہے ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم
وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب استاد علامہ سید صغیر حسین شاہ نقوی صاحب مشہد مقدس سے انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کی رائے اور علم سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے انشاءاللہ طبیعت مزاج پہ خیر ہے؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے. سب سے پہلے الحمدللہ محتاج دعا. قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور ابھی پہلی سیگمنٹ میں پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے امامت کی اہمیت کے بارے میں, تو میں وہی سوال جو ہے قبلہ آپ کی خدمت میں بھی رکھنا چاہوں گا کہ امامت کی کیا اہمیت ہے, اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. امامت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, امامت کی اہمیت اور مقام و منزلت پروردگار متعال کے نزدیک انتہائی زیادہ ہے. ہم اس بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے, جیسے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ میں بیان فرمائے اپنے مقام کے بارے میں, ولا یرقى الی الطیر, میرے مقام پر جو مجھے پروردگار متعال نے عنایت کیا ہے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا.
پرواز نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود کہ امام کا مقام بہت بلند و برتر ہے، ہماری فہم اور ہماری سمجھیں جو ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، پھر بھی ہم چونکہ پورے چیز کو ہم نہیں پا سکتے، لیکن یہ نہیں کہ جہاں ہم کسی چیز کی کلیت کو اور تمامیت کو درک نہیں کر سکتے وہاں اس کو اصلاً ہی چھوڑ دیں. مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، جس کا سب حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے تھوڑے کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے. نبوت سے بڑھ کر مقام امامت ہے، اور اس کے بارے میں پروردگار متعال نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں اور آپ کے واقعات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نبوت رکھتے تھے، پھر اللہ نے انہیں مقام خلت سے نوازا، کچھ امتحانات لیے، کچھ آزمائشیں کی، اور جب حضرت ابراہیم نے ان آزمائشوں پر امتحانات پر حضرت ابراہیم کو امامت کا مقام عطا کیا. اس کے بارے میں پروردگار متعال اپنی کتاب میں اس طرح سے آیت صورت میں فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ اکبر. ابراہیم کے رب ابراہیم سے امتحان لیا اور اس نے اس امتحان پاس کر لیا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے. پروردگار متعال نے فرمایا کہ میں نے تجھے امام قرار دے دیا. روایت میں ہے اللہ نے ابراہیم اپنا خلیل بنایا، اللہ نے نبی بنایا. اس سے پہلے اللہ اس سے پہلے کہ ابراہیم کو رسول بناتا نبی بنایا، اور اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو خلیل بنائے اس نے ابراہیم کو رسول بنایا جی. اور اس سے کہ اللہ ابراہیم کو امام بناتا اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. جب اللہ کے نبی ابراہیم نے امامت کی دیکھا اور ہمیں امامت کا مقام بلند نظر آیا، اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کے لیے قال رب ومن ذریت، پروردگار میری ذریت سے میری اولاد سے بھی یہ مقام یہ منصب عطا ہونا چاہیے. اللہ پروردگار ارشاد فرمایا لا ینال احد الظالمین، میرا یہ مقام یہ منصب یہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے. سبحان اللہ کے نبی ابراہیم کی نگاہ میں مقام امامت بلند تھا جی، اس کی عظمت زیادہ تھی، اس لیے نبوت رسالت خلت کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ابراہیم نے امامت کا تقاضا اپنی اولاد کے لیے کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے امامت ایک بلند مرتبہ ہے جو نبوت سے بھی بلند. بے شک بے شک. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آیت اکمال کو جی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بے شک. اس میں فرماتا ہے کہ آج کے دن یعنی ولایت علی علیہ السلام امامت علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے دین کو کامل کیا. یہ بھی اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. بے شک. اللہ کا نبی جس کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے لولا لما خلقت الافلاق، جب آخری غدیر خم کے مقام پر آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اس مقام پر بھی اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے اور اس طرح سے امر دیا ہے، حکم اس طرح سے نازل ہوا ہے اے محمد اگر آپ نے اے رسول اگر آپ نے یہ امامت کا پیغام نہیں پہنچایا، اسے ابلاغ نہیں کیا، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. امامت اتنی پیغمبر نے جو مصیبتیں جو کٹھن مقامات سے پیغمبر گزرے ہیں، ان 23 سالوں میں اللہ نے ان کو ایک طرف رکھا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ امامت کا مقام یہ خطیر مقام ہے.
یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کی عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے یہ انجام نہ دیا تو گویا کہ آپ نے پوری کی پوری رسالت ہی انجام نہیں۔ ان آیات کی روشنی میں مقام امامت جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی مقام، اس کا مقام اور اس کی جائے گاہ کی بلندی معلوم۔ بے شک بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی علمی طریقے سے آپ نے جواب دیا اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ زمان غیبت ہے، اور زمان غیبت میں حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام برحق ہے، تو یہاں جو ہے ہماری ان ذمہ داریوں میں سے جو غیبت کے دور میں ہے، ایک ہے معرفت امام ہے۔ تو میں اسی عنوان سے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام الوقت کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ امام وقت کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ نے امام وقت کو میرے لیے حجت قائم کیا، بے شک، قائم کرتا ہے، جسے حجت کے طور پر نصب کرتا ہے، جسے حجت کے طور پر قرار دیتا ہے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب الہدایہ فی الاصول والفروع کے باب میں، کہ جہاں پہ انہوں نے امامت کے بارے میں، معرفت امامت کے بارے میں ایک باب قائم کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام، ان کی حیثیت، ان کا کردار، وہ مرکزیت خدا کی معرفت میں۔ جب تک کوئی بھی معرفت امام نہیں رکھے گا، وہ پورے طور پر خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے گمراہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ بے شک، یعنی جو شخص معرفت امام نہیں رکھتا وہ گویا کہ گمراہ ہے۔ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ائمہ علیہم السلام کو چند القاب دیے، سبیل اللہ کہا ہے، ابواب اللہ کہا ہے، اور ادلاء اللہ کہا ہے۔ بے شک، سبیل اللہ اللہ کی راہ ہے، جی، ادلاء اللہ خدا پر دلیل ہیں، خدا کے لیے، خدا کی راہ کے لیے راہنما ہیں، بے شک، امام ہیں، راہبر ہیں، جی۔ اور اس کے بعد خدا کی راہ ابواب خدا ہیں، ابواب اللہ، اللہ کے باب ہیں، دروازے ہیں۔ بے شک، ائمہ علیہ السلام کی معرفت جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے خدا کی معرفت کے لیے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی انسان خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ سبیل اللہ پر چلے، اور سبیل اللہ امام ہے۔ ابواب اللہ یعنی خدا تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو ابواب خدا کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام ہیں، امام زمان ہیں، اور اس کے بعد اللہ خدا پر دلیل ائمہ علیہم السلام ہے۔ اسی مطلب کی طرف اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ دعا جو اکثر پڑھی جاتی ہے، جس میں امام زمان کے لیے اور ائمہ وقت کے لیے یہ دعا ہے، لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، پروردگارہ مجھے اپنی پہچان کروا، اور اگر تو نے مجھے اپنی پہچان نہیں کروائی تو میں تیرے نبی کی پہچان نہ پا سکوں گا، اسے نہ جان سکوں گا، اس کی شناخت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پروردگارہ رسول کی معرفت، اور اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں گا، اسے نہ پہچان سکوں گا، اس کی شناخت میں کم رہوں گا۔ اللہم عرفنی فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اب یہاں پہ کسی اور کی معرفت نہیں چاہیے، بلکہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پروردگار اپنے حجت کی معرفت عطا کر، اپنے امام یعنی اپنے ولی، اپنے خلیفہ کی، جو لوگوں کا امام ہے، تیرا ولی ہے، تیرے راہ کی ہدایت کرنے والا ہے، تیرے راہ پر دلیل ہے، تیرے لیے تجھ تک پہنچنے کے لیے، سعادت ہے ابدی حاصل کرنے کے لیے اور
سالک اللہ کے لیے جو باب ہے وہ تجھ تک پہنچ جائے. پروردگار ابواب اللہ کی باب اللہ کی معرفت عطا کر. اگر تو نے یہ معرفت عطا نہ کی تو اب کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی. پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ دی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں. صحیح. یعنی اگر امام کی معرفت نہ ہو تو گویا کہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہے. اسی کی طرف دوسری حدیث بھی جو تشیع کے امامیہ کے عنوان سے امامیہ کی جانب سے علماء امامیہ نے اسے نقل کیا ہے، امامیہ کے طریق سے آئی ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے یہ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اس حال میں مرے کہ اس کو اپنے امام کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مرا. اللہ اکبر. ادھر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کتنی ضروری ہے. جی بے شک بے شک. جی قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے حدیث اور دلیلوں سے اس سوال پہ روشنی فرمائی. اگلا سوال جو ہے میں خود چونکہ امام کے بہت سارے القابات ہیں اور ایک لقب جو کہ کافی مہم اور کافی معروف لقب ہے وہ ہے منجی، یعنی نجات دینے والا. تو میں اسی عنوان سے ایک سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بہت سے القاب ہیں. جی آپ کو محبوب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ صاحب الزمان ہیں اور باب اللہ ہیں، منتقم ہیں. بے شک. اور دوسرے آپ کے ابا صالح ہیں، یہ کنیا ہے حضرت کی، ہادی ہیں. جی ان کے علاوہ بہت سارے آپ کے القاب ہیں، ان میں سے ایک منجی ہے. منجی یعنی نجات دینے والا. صحیح. روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ مہدیو منا اہل البیت یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولت ظلما وجورا. سبحان مہدی آپ نے فخر اور افتخار کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا اپنے اصحاب سے کہ مہدی ہم اہل بیت سے ہے. وہ مہدی کہ جو زمین کو جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی عدل و انصاف سے پر کر دے گا. چونکہ جب امام زمان اس دنیا میں اپنے ظاہری بدن کے ساتھ ظاہر ہوں گے، لوگوں میں ظہور کریں گے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ زمین ظلم و جور سے پر ہوگی. ہر کوئی نجات کا طلب کرنے والا ہوگا، نجات کا طالب ہوگا، وہ ظلم سے نجات کو چاہے گا. تو امام زمان اپنی حکومت میں اور اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو اپنے جہاد کے ساتھ اس ظلم و جور سے نجات دیں گے. اس لیے آپ کو منجی عالم بشریت کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. قبلہ اگلا سوال بھی میں جو غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں ہیں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خود امام زمانہ علیہ السلام سے آشنائی نہیں رکھتے. تو ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی معرفی کریں. البتہ چونکہ بہت سارے مستضعفین بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور لوگ جو ہے مختلف معاشروں میں رہتے ہیں. بے شک کوئی لوگ جو ہے وہ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، جہاں پر مستضعف ہے وہ لوگ. تو میں اس عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم معاشرے کو کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف معاشرے کو رغبت دلا سکتے ہیں، اس پر بھی قبلہ اگر آپ ایک روشنی فرمائیں. مولانا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم کیسے لوگوں کو آپ کی طرف رغبت دلائیں، ایک چھوٹا سا خلاصہ اس کا جواب یہ ہے. یہ چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کی صفات اور آپ کے کردار، آپ کے اجداد کے بارے میں لوگوں کو بیان کریں. صحیح. آپ کن صفات کے حامل ہیں لوگوں کو بیان کریں کہ جتنی برکت انسان پر ہے، کائنات میں ہے، لوگوں پر برکت نازل ہو رہی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے.
اس کا سبب کون ہے؟ جی اس کا سبب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات۔ بے شک آپ کی صفات کیا ہیں؟ جب لوگ آپ کی صفات کو جانیں گے، صحیح آپ کے بارے میں معلومات رکھیں گے، جی تو لوگ آپ سے محبت کریں اللہ اکبر اور آپ کی چلنے کی کوشش کریں۔ بے شک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جی ہم لوگوں کو یہ بیان کریں کہ ہر شخص کو کفر و نفاق گمراہ کرنا چاہتا ہے، صحیح شیطان ہر شخص کے پیچھے ہے، جی وہ اسے راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو صحیح کیا طریقہ ہے کہ وہ کفر و شرک کے جال میں نہ آئے، ان کے جال میں نہ پھنسے اور راہ حق سے نہ ہٹے؟ وہ امام زمان کی ذات ہے، آپ کا ظہور ہے۔ جی اس لیے امام زمان کے بارے میں ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ جتنی بھی برکت ہے، جتنی رحمت ہے لوگوں پر، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ راہ حق سے نہ ہٹیں، صحیح وہ بدعتوں میں نہ پڑیں، بالکل کفر و نفاق ان کو بدعتوں میں گمراہ نہ کر سکے، جی بدعتوں کے ساتھ گمراہ نہ کر سکے، ان سب کا حل امام زمان کی ذات ہے اور بے شک آپ کا ظہور۔ جی اس لیے فرمایا اکثر الدعاء، جی ہمارے فرض کی دعا زیادہ کرو۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارے کاموں کی گشائش ہے، اللہ تمہارے اکبر کام پر وہ گرا لگ چکی ہے، تو وہ کیسے گرا باز ہوگی؟ وہ ظہور امام زمان کے ساتھ۔ بے شک بے شک ضروری ہے کہ ہم علماء امام زمان کے بارے میں بیان کریں تاکہ لوگ کفر و نفاق کے جی جال سے بچ سکیں، بے وہ شک گمراہ نہ ہوں۔ جتنا معرفت امام زمان زیادہ رکھیں گے اتنی ہی کفر و نفاق ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔ بے شک بے شک قبلہ، میں آخری سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کی زحمات تمام۔ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانہ غیبت میں لوگوں کی وہی ذمہ داریاں ہیں جب جی ائمہ علیہم السلام لوگوں کے درمیان موجود، کوئی فرق نہیں۔ جی امام زمان کی غیبت میں اور امام زمان کے حضور میں ذمہ داریاں وہی ذمہ داریاں ہیں۔ جب امام موجود تھے تو جی کیا تھا؟ دستورات قرآن پر عمل کرنا، بے شک اہل بیت علیہم السلام کے احکامات پر عمل کرنا، جی ان کے اسوہ پر چلنا۔ جی اس لیے کہ اگر انسان اہل بیت علیہم السلام، امام زمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک بے شک وہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، ان پر شاہد ہیں۔ بے شک جب شاہد ہیں تو گویا کہ جیسے ایک امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا موازن اور اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ بالکل اسے بے شک معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا صاحب، تیرا مولا تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، بے شک کوئی فرق نہیں ہے وہ امام تیری آنکھوں سے اوجھل ہو، غائب ہو یا تیرے سامنے حاضر ہو، کیونکہ امام لوگوں کے اعمال کے گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ بے شک اس لیے لوگوں کی نگاہ سے وہ غائب ہیں، لوگ ان کی نگاہوں سے غائب نہیں ہیں۔ یقیناً بے شک میں ضروری ہے، لیکن چند نقطے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں بسم کہ اللہ۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالے کہ حد اقل امام اس کے لیے دعا کریں، جیسے کہ روایت میں شیعتنا کونوا لنا زینا لا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعو بے شک ہمارے لیے زینت و افتخار بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ یقیناً بے شک امام کے اس زمانے میں کہ جب ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام علیہ السلام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں،
علم حاصل کریں، اخلاقیات کو ہم حاصل کریں، جانتے ہوں، احکام دین کو ہم جانتے ہوں، عقائد کے بارے میں ہم جانتے ہوں، احکام کے بارے میں ہم جانتے ہوں. جتنا ہم احکام کو جانتے ہوں گے اتنا ہی ہم اسلام پر عمل کریں گے. اور امام زمان علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی حکومت جب آپ آئیں گے تو اس وقت آپ نے حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے. بے شک. اور حکومت الہیہ کو قائم کرنا یہ دو سبب ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک احکامات قرآن پر عمل کرنا اور دوسرا کوشش کرنا. صحیح. حکومت الہیہ امام زمان کے قیام میں ہم جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ مدد کریں. جی. وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح سے کہ دین کی معرفت رکھیں، اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں اور اسی طرح سے احکام کو جانتے ہوں. امام زمان علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ شناخت کو ہم حاصل کریں. بے شک. قرآن اور اہلبیت علیہ السلام کی پیروی کریں. صحیح. امام زمان کے جو نائبین برحق ہیں، جی، علماء کرام، جی، مراجع اعظام، بالکل ان کے حکم پر، ان کے دستورات پر عمل کریں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ غیبت امام زمان میں وہی لوگوں کے امام، لوگوں کے رہنما ہیں. بالکل. ان کا کہا ہوا علیہ السلام کا بیان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے خود سے تو کوئی بیان نہیں کرنا، وہی احکام یعنی روایات کا خلاصہ، روایات سے استنباط، آیات سے استنباط ہے. مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و وحدت کے ساتھ، یعنی وہ لوگ، وہ مسلمان کہ جو جی امامیہ کے علاوہ، شیعوں کے علاوہ امام زمان کے ظہور کے منتظر ہیں، کے ساتھ اتحاد و وحدت و یگانگی جی بالکل بے شک عمل میں لائیں. اور اس کے بعد امام زمانہ کی طرف ہر وقت دلی طور پر توجہ رکھیں. صحیح. امام زمانہ کے ساتھ اپنے دل کو، جیسے ماں کے ساتھ، ماں کے پستان کے ساتھ بچہ جو ہے مانوس ہوتا ہے، جی ہمیں امام زمان کے ساتھ اس طرح سے اپنے دل کو ملانا ہے. اس زمانہ غیبت میں امام زمانہ کے ساتھ رابطہ رکھیں دعاؤں کے ساتھ. جی جیسے آپ نے ابھی اس پروگرام کے شروع کرنے میں ایک دعا کو، جی اسی طرح سے دعائے عہد کو، اسی طرح سے دعائے ندبہ کو، زیارت آل یاسین کو، اس طرح کی دعائیں، دعائے فرج کو، جی یہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے غیبت میں ان کو پڑھے، جی اور ان کے مفاہیم کو سمجھے. صحیح. امام زمانہ کے ساتھ ہر وقت محبت جو ہے آپ کے ساتھ رکھیں. لوگوں کو چاہیے اس زمانہ کی یاد میں رہیں، شاعر اسلامی کو تقویت دیں. جو بھی شاعر اسلامی سے ہے وہ تقویت دیں. امام زمانہ کی عالمی حکومت کے لیے میدان کو فراہم کریں. جی شیاطین کے نفوذ کا دین اسلام میں اس کے لیے مانع ہوں، رکاوٹ ہوں. جی ایسے نہ ہو کہ مؤمن غافل رہے اور شیطان اور اس کے کارندے جو ہیں کفر و نفاق جو ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کریں. بے شک. اس کے لیے مؤمن کو ہمیشہ مواظب و ہوشیار رہنا چاہیے. شیطان کے 1 منٹ کا ٹائم ہے اعمال. جی 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی بسم اللہ کیجیے. اللہ متعال اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں امام زمان کے مخلص محبوں سے، آپ کے جانثاروں سے، آپ کے موالیوں سے قرار دے. الہی ہم آمین. امام علیہ السلام کو یاد رکھیں اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہر روز زیادہ سے زیادہ ہو. الہی آمین. اور ہم آپ ہمیشہ آپ ہماری ذات سے، ہمارے اعمال سے خوش رہیں، ہمارے لیے دعائیں کریں. اسی دعا کے ساتھ التمام الہی آمین. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلاء مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور چونکہ آپ بھی مشہد مقدس میں تشریف فرما ہے تو ہمارے لیے حتماً انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علامہ سید صغیر حسین شاہ نقوی صاحب مشہد مقدس سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، اور نہایت ہی پرمغز گفتگو اور نہایت ہی علمی گفتگو۔ تو اسی طریقے سے ہی ہم انشاءاللہ العزیز ہمیں امام زمان علیہ السلام کے موضوعات پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حدیث معصوم علیہ السلام سے مشرف ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور حدیث کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جہاں معصوم جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس دور میں، دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری خود ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن دعا کے لیے خود ہمارے وجود کی آمادگی جو ہے وہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ ایک عام سی چیز ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو مہمان کے لیے گھر کو بھی آمادہ کرنا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو بھی آمادہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر اعتبار سے مہمان کے لیے خاص قسم کی آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم مہمان کو بلا رہے ہیں اور وہ بھی وقت کے امام کو، تو ظاہر ہے کہ ہماری کیا آمادگی ہے، یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ کیا ہم لوگ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ تشریف لے آئیں تو ہم ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، ان کی واقعاً جو جن چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے امام تشریف لائیں گے ہم ان میں ان کے ناصرین بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ دنیاوی مہمانی جو ہے، یہ اس کے لیے اگر ہمیں آمادگی کی ضرورت کرنی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہماری کیا آمادگی، اور پھر وہ جس مقصد سے وہ تشریف لائیں گے تو اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ان کے ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ جیسے عام دنیاوی مہمان جو ہوتا ہے جب وہ تشریف لے آئیں گے تو وہ ان کے لیے آپ گھر میں وہی چیزیں فراہم کرتے ہو، گھر میں وہی کھانا پکاؤ گے جو مہمان کے لیے اس مہمان کا پسندیدہ کھانا ہوگا، ان کے لیے وہی چیزیں آپ رکھو گے گھر میں جو ان کی پسندیدہ ہو۔ تو پھر ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام کو کیا پسند ہے، اور یقیناً امام کی پسند وہی پسند ہے جو خود حضرت رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پسند ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ پسند ہے امام کی۔ تو ہم شریعت میں کس طریقے سے ہیں، شریعت ہماری ہم کس حد تک شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خود ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ زبانی طور پہ تو ہم بڑے خوش عقیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل چیز ہے اس پہ اعتبار سے کہ اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے تو پھر ہمارے عمل کیوں خراب ہے۔ دیکھیں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو عمل اگر ہمارا خراب ہے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ عقیدہ بھی خراب ہے، عقیدہ بھی خراب ہے۔ تو ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا ہماری اسی پروگرام میں، ایک عالم بزرگوار نے فرمایا کہ اگر امام کے تلوار سے علماء محفوظ نہیں ہیں، جہاں وہ اس عنوان سے فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے آج کے دور میں یہ حدیث بہت زیادہ پیش کیے جاتے ہیں کہ علماء کو مارا جائے گا اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ فرمایا کہ اگر امام کی تلوار سے علماء جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر جو عام لوگ ہیں، جو جاہل ہے، جو جس کو کہا جائے کہ بد عقیدہ ہے، تو وہ کیسے پھر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اگر علماء جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ، تو پھر عام لوگوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین دعا گو ہے سب کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔